إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، آج بروز پیر سوموار 4 ربیع الآخر 1446 میں ہم اپنا تسلسل کتاب الفرائض کا جاری رکھ رہے ہیں، اور اصحاب فروض جو ورثہ ہیں، جن کو میت کے مال میں حق ملے گا، وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ جو حصہ ان کا قرآن اور حدیث کے اندر مقدر ہے، وعلیکم السلام، اور دوسرے وہ لوگ جن کے حصے مقدر نہیں ہیں، جو باقی مال رہے گا وہ ان کو ملے گا. مثال کے طور پر بھائی ہے، وہ کیا کرے گا؟ جب میراث کا ٹائم آئے گا تو کنارے ہو کے بیٹھا رہے گا، بولے گا جو اصحاب فروض ہیں، جو اصحاب فروض ہیں وہ سب لوگ لے لیں گے، جو باقی رہے گا وہ میرا رہے گا. تو اگر ماں ہے، ماں کو 6واں مل جائے گا، بیوی ہے، بیوی کو 8واں مل جائے گا، بیٹی ہے، بیٹی کو آدھا مل جائے گا. اب جو باقی رہے گا وہ کس کا ہوگا؟ بھائی کا ہوگا. ٹھیک ہے، تو انہیں بھائی کو کیا کہا جاتا ہے؟ عصبہ کہلایا جاتا ہے. اور جن کے حصے مقدر ہیں قرآن میں یا حدیث میں کہ ان کو آدھا ملے گا، ان کو 1/4 ملے گا، ان کو 6واں حصہ ملے گا، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اصحاب فروض. اصحاب فروض کے ہم نے زیادہ حصوں کو لے لیا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جو آپ لوگوں کے پاس میں نے فائل بھیجائی ہے، جسے نہیں ملی ہے وہ تقی بھائی سے لے لے گا. 2 صفحے کی ہے. خلاصہ آج اور اس سے پہلے جتنے ہمارے درس ہوئے ہیں اس کا کیا ہے؟ یہ ایک طور پر خلاصہ ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر یہ چیز انسان کو زبانی یاد ہو جائے اور سمجھ لے تو تقریباً اصحاب فروض کو اس نے یاد کر لیا، جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے. اصحاب فروض کو اس نے کیا کیا ہے؟ یاد کر لیا ہے، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا تقسیم اور حصے اس کے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. اچھا ساتھیوں، ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہیں کس لیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے. اور علم کسے کہا جاتا ہے؟ جو قرآن سے آیا ہوا ہے، جو حدیث سے آیا ہوا ہے. اصل طور پر لفظ علم یقینی چیز کو کہا جاتا ہے. کسے کہا جاتا ہے؟ کوئی چیز اگر یقین ہے تو اس کو کہا جائے گا علم. اور شریعت کے علاوہ، قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی چیز یقین نہیں ہے. یا تو وہ چیز عقلی طور پہ ثابت ہوئی ہے، یا تو وہ چیز تجربے سے ثابت ہوئی ہے. آج میڈیکل لائن یا جو بھی انجینئر وغیرہ یا جو بھی ٹیکنالوجی، سب کیا ہے؟ یہ تجربے سے ثابت ہوئی ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عقل سے ثابت ہوئی ہے. 2 کتنا ہوتا ہے؟ 4 ہے کہ یہ کیا ہے؟ عقل سے. تو دنیا کے اندر جو یہ سارے معارف ہیں، جسے کہا جاتا ہے معرفہ کہا جاتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ تجربے سے ثابت ہے یا تو عقل سے ثابت ہے. لیکن جو چیز یقینی طور پر ثابت ہے بغیر کسی درائع کو، کیا ہے؟ یا قرآن ہے یا حدیث ہے. تو شرعی طور پر علم اسی کو کہا جاتا ہے.
ٹھیک ہے نہیں. اب دنیاوی طور پر آپ کہیں گے نہیں اس کو بھی کہا جا سکتا ہے اس کو بھی کہا جا سکتا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. وہ آپ دن بھر یا لوگ جو کہہ رہے ہیں کہتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں ہوگا. لیکن شریعت کے مفہوم میں جب علم کہا جاتا ہے تو کیا ہے وہ قرآن اور حدیث. اس کے علاوہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو بھی باتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ وسوسہ ہے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں العلم ما قال اللہ قال رسولہ قال الصحابہ من العرفان، اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں پھر وہ باقی چیز. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہی. اور اگر اندازہ لگانا تو سب سے اچھی ان کی جو تألیف ہے علم کے بارے میں ابن القیم نے لکھے ہوئے ہیں علم کے بارے میں. بلکہ اگر اس کا اندازہ لگانا تو ان کی کتاب مفتاح دار السعادہ، اس کے اندر انہوں نے کئی صفحات علم کے بارے میں قرآن حدیث وہ نقاط بتائے ہوئے ہیں جس کو سن کر کے انسان حیران ہو جاتا ہے. تو المہم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم کا اصل مرکز کیا ہے؟ یا قرآن ہے یا حدیث ہے. اس لیے جو بھی آدمی مسلمان ہے اسے یہ دو چیز کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر کیا ہے؟ فرض ہے اور واجب ہے. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ تو سب سے پہلے چیز جس چیز کا انسان اہتمام کرے گا وہ کیا ہے؟ قرآن ہے. سب سے پہلے قرآن. اسی لیے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ اساسیات علم سے ہے. یہ کیا ہے؟ اساسیات علم میں سے ہے. اور جو آدمی قرآن چھوڑ کر کے علم حاصل کرنے کے لیے گیا وہ راستہ بھٹک گیا. ٹھیک ہے، کیا ہے وہ راستہ؟ بھٹک گیا. صحیح راستہ اس کا علم حاصل کرنے کا نہیں ہے. یہاں تک ہمارے اسلاف علم پر زور دیتے تھے اور اس کے اندر قرآن کا جو زور دیتے تھے یہاں تک ہوتا تھا ان کے پاس کہ اگر کسی آدمی کو قرآن نہیں ہے اس کو عالم نہیں کہتے تھے، بلکہ اس سے حدیث نہیں لیتے تھے. کیا کہتے تھے؟ حدیث. کیوں؟ کہتے تھے کہ اساس اس کے پاس نہیں ہے. تقریب التہذیب ایک کتاب ہے، آپ لوگوں کے علم میں بتا دوں کہ کتاب علم رجال کی ہے. کیا مطلب وہ علم رجال کا؟ ہمارے پاس جو حدیث آتی ہے ابھی وہ کس سے آتی ہے؟ ایک سند سے. امام بخاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ثابت، امام بخاری کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ثابت نہیں. امام بخاری کس سے روایت کرتے ہیں؟ اپنے استاد سے. ان کے استاد تبع تابعین سے روایت کرتے ہیں، تبع تابعین تابعی سے روایت کرتے ہیں، تابعی صحابہ کرام سے، صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ کیا رہتی ہے؟ ایک چین رہتی ہے. اچھا، اس کے اندر جو لوگ آ رہے ہیں ان کی سیرت کیا ہے؟ وہ کون ہیں؟ کب پیدا ہوئے ہیں؟ کب ان کا انتقال ہوا ہے؟ کس جگہ پر رہتے تھے؟ ان کے استاد کون ہیں؟ ان کے شاگرد کون ہیں؟ یہ مین چیزیں معلوم کرنا. کوئی بھی دیکھ لیجیے، کوئی بھی راوی کے بارے میں اگر یہ مین چیزیں معلوم نہیں ہے، پیدا کب ہوا ہے، وفات کب ہے، جگہ اس کی کہاں پہ ہے، علم کس سے حاصل کیا ہے، اس کے شاگرد کون ہیں، حافظہ کی کیفیت اس کی کیا ہے، جس کے بارے میں، جس آدمی کے بارے میں یہ چیزیں نہیں معلوم رہتی ہے اس کو حدیث کے اندر سے کیا کرتے ہیں؟ اٹھا کر کے باہر کر دیتے ہیں. جاؤ، اس سے حدیث نہیں لینا. اور یہی وجہ ہوتی ہے جب ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ حدیث کیا ہو گئی؟ ضعیف ہو گئی. یعنی یہ جو مین چیز ہے اس کے بارے میں نہیں معلومات ہے. یہ نہیں کہ ہمارا مسلمان بھائی ہے انشاءاللہ صحیح ہوگا، نہ، یہ حسن ظن محدثین نہیں کرتے ہیں. محدثین یہ حسن ظن نہیں کرتے. ہاں دنیاوی طور پہ کر لیں گے لیکن حدیث کے میدان میں نہیں. کہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے معاملہ متعلق ہے. واضح نقطہ یہ. تو معرفت کے بارے میں بھی یہی چیز جی، کیونکہ کوئی بھی دنیا میں تجربے سے چیز ثابت ہوتی ہے جی، وہ بھی کوئی اس کو اختیار نہیں کرتا جب تک کہ اس کے پیچھے کوئی اس کا بیسک جی ڈگری نہ ہو. جی ہاں. اچھا، المہم تو تقریب تہذیب
یہ آپ کو کتب ستہ کے کسی بھی راوی کے بارے میں معلوم کرنا ہے، کتب ستہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ٹھیک ہے کہ نہیں، اور احمد کو بھی لکھ کے آ جائیے، ان کے بارے میں اگر آپ کو معلوم کرنا ہے تو کس کی طرف رجوع کریں گے آپ؟ مختصر جلدی سے معلوم کر لینا ہے اس کے بارے میں کچھ، تو کس کتاب کی طرف رجوع کریں گے؟ تقریب التہذیب ابن حجر کی، تقریب التہذیب۔ اور ابن حجر کہتے ہیں کہ ان کی پیدائش فلاں کو ہوئی ہے، اس طریقے سے ہوئی، یہ آدمی ثقہ ہیں، ثقہ نہیں ہے، ان کی حدیثیں کہاں کہاں پہ ہے، مختصراً چند سطر بتا دیتے ہیں کہ یہ آدمی کی حالت کیا ہے۔ اس کے اندر ایک راوی کے بارے میں وہ ذکر کرتے ہیں، عثمان بن محمد بن ابی شیبہ، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں حافظ بن حجر ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں ثقہ ہے، حافظ بھی ہے، مشہور بھی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کہا جاتا تھا کہ ان کا قرآن یاد نہیں ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہا جاتا تھا کہ ان کو قرآن نہیں یاد ہے۔ یعنی وہ کیوں بیان کر رہے ہیں یہ عبارت؟ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ اب روایت حدیث ہے، اس میں اس کا کیا دخل ہے؟ صحیح بات ہے، لیکن کس لیے؟ کہ آپ کو جب قرآن نہیں یاد ہے تو حدیث کیوں بیان کر رہے ہو آپ؟ یعنی آپ ابھی اس لائق نہیں ہو کہ آ کے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے تقریر کرو، ٹھیک ہے، یہاں پہ مقام نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ نے قرآن نہیں یاد کیا۔ نہ، ان کے دوسرے ہیں، ان کے بھائی ہیں، ابن ابی شیبہ کوئی اور ہیں، وہ دوسرے ہیں۔ واضح نقطہ ساتھی ہوئی ہے؟ دیکھیے قرآن کی کیا اہمیت ہے۔ اگر میں ساری باتیں کرنے لگ جاؤں ساتھیوں کہ میں اس لیے بس تنبیہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ طالب علم کے لیے قرآن کی اہمیت کیا ہے، طالب علم کے لیے قرآن کی اہمیت کیا ہے۔ آپ لوگ سب لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، اور ساتھیوں قرآن کی اہمیت سمجھیے اور قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بیٹھ کر کے انسان روزانہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے قرآن میں لگائے، نہیں۔ ابو بکر، ایک قاری ہیں ابو بکر، وہ ابو عاصم ابن نجود کے پاس آتے ہیں، عاصم بن ابی نجود کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں آپ سے قرآن سیکھنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا، عاصم آپ لوگوں کے علم کے لیے ایک بڑے قراء میں سے ہیں، اور جن کی قراءت سے آج کل ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں، جو روایت جو پڑھ رہے ہیں نا، روایت عاصم، ٹھیک ہے کہ نہیں، انہی کے شاگرد ہیں حفص عن عاصم، جو ہم پڑھتے ہیں جتنے میں حرم میں جو قرآن پڑھ رہا ہے، ہمارے ہند پاک میں جو قرآن پڑھ رہے ہیں جو لوگ، وہ کس کی روایت سے پڑھ رہے ہیں؟ حفص عن عاصم سے، ٹھیک ہے نہیں۔ آپ ہی چلے جائیے، کیا کہتے ہیں، یا سوران چلے جائیے تو آپ کو روایت بزی ملیں گے، یا جو ہے کہ مغرب میں چل جائے تو روایت قالون ملیں گے، ورش ملیں گے، اس طریقے سے متعدد قرآن کی۔ ہم جو پڑھ رہے ہیں، جو قرآن جس طرز میں، وہ کیا ہے؟ حفص عن عاصم، ٹھیک ہے۔ عاصم کے جو استاد عاصم تھے، جو حفص کے استاد جو عاصم تھے، ان کے پاس ابو بکر بن عیاش آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے قرآن سیکھنا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ روز آنا 1 آیت تصحیح کرو، 1 آیت پڑھو اور تصحیح کرو اس کی۔ کیا کہتے ہیں؟ روز آنا کرو۔ تو ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں کہ میں نے حساب لگانے لگا، مجھے لگا کہ میرے استاد کا انتقال ہو جائے گا اور میں قرآن نہیں ختم کر پاؤں گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کافی اصرار کیا، تو مجھے پھر 5 آیت ایک دن پہ دیے انہوں نے۔ ساتھیوں، یہ انہی کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ ہمارے صحابہ کرام بھی ایسے کرتے تھے، تابعین بھی ایسے کرتے تھے، تابعین بھی قرآن سیکھنے میں ایسے ہی کرتے تھے۔ اور حضرت عمر خطاب، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں سورہ بقرہ میں 12 سال گزارا ہوں، 12 سال گزارا سورہ بقرہ میں۔ کیوں؟ آپ اگر اپنے آپ کو بند کریں گے تو ہفتے 2 ہفتے میں پورا سورہ بقرہ زبانی یاد کر لیں گے، اور اگر زیادہ اچھا حافظ ہوگا 3 دن میں آپ زبانی یاد کر لیں گے۔ لیکن وہ ٹائم وقت کیوں لگا رہے ہیں؟ کیونکہ
صحابہ کرام تابعین عظام ان کے سامنے قرآن کا یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ لفظ اور رٹا رٹا لگا لیا جائے، ٹھیک ہے، صرف الفاظ کو یاد کر لیا جائے بس، وہ نہیں ہوتا. کیا اس کے اندر جو علم ہے، جو فقہ ہے، جو معنی ہے، وہ سب سمجھتے تھے. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سلف جب قرآن یاد کرتے تھے تو اس کے معنی کے ساتھ یاد کرتے تھے اور اس کے علم کے ساتھ یاد کرتے تھے. ساتھیوں، ارادہ یہ ہے ہم لوگوں کا کہ ہم لوگ جب قرآن یاد کر رہے ہیں، قرآن کی بات کر رہے ہیں، ہمارا جو علم ابھی چل رہا ہے علم فرائض، اس کی قرآن کے اندر 3 اساسی آیتیں ہیں. کم سے کم ارادہ کر لیجیے اس کو یاد کرنے کا، ٹھیک ہے نا. کون سی آیتیں ہیں؟ آخری آیت سورہ نساء کی ہے، اور یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ جو آیت شروع ہوتی ہے تقریباً دوسرے صفحے کی ہے یہ، اور اس کے بعد والی آیت. بس کتنی نمبر آیت ہے یہ؟ شاید 11 نمبر آیت ہے نا، 11-12 نمبر آیت، 11-12 نمبر آیت، اور آخری آیت سورہ نساء کی، اسی صورت کی جس کے اندر یہ سورہ نساء کے اندر یہ ہے نا، یہ ساری آیتیں. اسے آپ لوگ زبانی یاد کر لیجئے اور اس کا ترجمہ پڑھ لیجیے. شروعات یہیں سے کر لیجیے. چلیے بات ضبط، جی ہاں ضبط. اور آج کے بھی قراء ایسے ہیں، آپ اگر ان سے اجازہ لے رہے ہیں تو آپ کو 1 سال میں اجازہ نہیں دیں گے. آپ بولیں گے سال بھر پورا گزاریے اور ان کے پاس اسی انداز سے پڑھیے، 2 صفحے 3 صفحے 4 صفحے، اس سے زیادہ نہیں. یہاں تک ضبط کر لیں پھر آگے چلیں. ہم اپنے درس کی طرف واپس آتے ہیں. پچھلا درس کا ہم نے کچھ لوگوں کو ہوم ورک دیا تھا، لے کے آئے ہیں، بھول گئے ہیں؟ جی لے آئے ہیں؟ بسم اللہ. پچھلے درس میں ہم نے کس کا میراث لیا تھا؟ بیٹی کا. بیٹی کا، پوتی کا لے لیے تھے، شروع کیے تھے، لے لیے تھے پوتی کا. جی کن کی؟ پوتی کا. اچھا مطلب آج ہم شروع کریں گے بہن سے. اللہ اکبر. آج ہم شروع کریں گے کس سے؟ بہن سے. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. ہمارے پاس اس کا مطلب ابھی صحیح بہن ہے ابھی، اور اللاتی بہن یعنی باپ کی طرف سے جو بہن ہے، اور ماں کی طرف سے بھائی بہن. ماں کی طرف سے بھائی بہن، یہ 3 باقی رہ گئے ہمارے پاس ہیں، اور یہ 3 ہمارے پاس کیا ہیں؟ باقی رہ گئے ہیں. اور یہ 3 اگر ہم لے لیں گے تو اس کا مطلب اصحاب فروض ہم نے ختم کر لیا. کیا ہوا ہمارا؟ اصحاب فروض ہم نے ختم کر لی.
واضح ہے نا یہ؟ یعنی شوہر، بیوی، باپ، ماں، دادا، دادی، بیٹی، پوتی، اور پھر سگی بہن، بعد طرف سے بہن اور ماں، یہ سب اگر ہم لے لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ معاملہ ہمارا فرائض والا ختم ہو جائے گا. اب اس کے بعد کیا آئیں گے؟ پھر تعصیب والا سبق آئے گا. پھر تعصیب والا سبق آئے گا. واضح ہے میرے ساتھیوں؟ اچھا، ہمارے پاس اب یہاں پہ سگی بہن ہے. سگی بہن کا حصہ کیا ہوگا؟ جی بہن کون ساتھ دے گا میرا؟ کہ بہن کو کیا ملے گا؟ نمبر 1 بہن کو آدھا. بہن کو آدھا کن حالت میں ملے گا؟ جی سب سے پہلی بات یہ سب سے پہلی بات، بہن کو وارث بننے کے لیے ضروری ہے کہ میت کا کوئی اصل میں سے کوئی نہ ہو، یعنی باپ نہ ہو. ٹھیک ہے؟ اور مسئلہ اختلافیہ ہے کس کے بارے میں؟ دادا کے ہونے پہ، کہ آیا دادا رہیں گے تو بھائی بہنوں کو ملے گا کہ نہیں ملے گا. یہ مسئلہ اختلافیہ مسئلہ ہے، شاید وقت ملے گا انشاءاللہ تھوڑا سا تفصیل سے لیں گے ہم اس کو. لیکن نمبر 1 کیا ہونا چاہیے؟ باپ نہیں ہونا چاہیے، یعنی اصل نہ ہو. نمبر 2 بچوں مرنے والے کے کوئی اولاد نہ ہو. ٹھیک ہے؟ فرق ہے کچھ. بیٹی رہے گی تو بہن کو مل جائے گا، لیکن ابھی یہاں پہ کیا کریں؟ اولاد نہ ہو. اولاد میں سے کون مراد ہے یہاں پہ؟ بیٹا، جسے عربی میں ذکر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر یہ دونوں میں سے کوئی ایک رہا تو بہن کو کچھ نہیں ملے گا. یہ نقطہ آپ لوگ پہلے یاد کر لیجیے. بہنوں کے اندر بہن ہو گئی یا یہ ہو گئی یا یہ ہو گئی یا یہ ہو گئی، تینوں میں کون نہیں ہونا چاہیے؟ نمبر 1 باپ، نمبر 1 اصل، اور فرع یعنی بیٹا یا پوتا نہ ہو. ٹھیک ہے؟ اس کے اندر ان لوگوں کے میراث کے لیے، کیونکہ اگر وہ لوگ ہوں گے تو باقی کو سب کو کیا کر دیں گے؟ سب کو کنارے کر دیں گے. اگر بیٹا ہو گیا، پوتا ہو گیا یا پھر باپ ہو گئے تو کیا کریں گے؟ سب کو بند کنارے کر دیں گے. واضح ہے نا؟ اسے حجب کہتے ہیں. یہ بھی آگے سبق میں انشاءاللہ آئے گا ہمارے پاس. حجب کو بھی ہم لوگ لیں گے لیکن یہ لوگ نہیں لیں گے. تو سب سے پہلے نقطہ یہ ہونا چاہیے. اچھا، نمبر 1 یہ ہو گیا. نمبر 2 آدھا بہن کو کب ملے گا؟ اگر بہن کے ساتھ کوئی مشارک نہ ہو. کیا مطلب وہ اس کا پچھلے ہفتے میں لیے تھے؟ مشارک نہ ہو یعنی اس کے مرتبے میں کوئی اور بھائی، اس کے اور مرتبے میں کوئی بہن نہ ہو. اس کے مرتبے میں کوئی اور بہن نہ ہو. ٹھیک ہے؟ اس کے مرتبے میں کوئی اور بہن نہ ہو. نمبر یہ مشارک نہ ہو. نمبر 2 کوئی معصب نہ ہو. یعنی معصب نہ ہونے کا مطلب کیا مطلب ہے؟ یعنی بھائی نہ ہو. نہیں، چیزاد بھائی نہیں. نمبر 1 کیا ہے؟ بھائی نہ ہو. نمبر 1 کیا؟ مشارک نہ ہو. نمبر 2 بھائی نہ ہو.
मुआसिब ना हो। तो ऐसी हालत में ये दो शर्त जब पाए जाएंगे, जब ये दो शर्त पाए जाएंगे और ये दो शर्त नहीं रहेंगे तो बहन को कितना मिलेगा? आधा मिलेगा। मिसाल के तौर पर एक आदमी का इंतकाल हुआ, उसकी बीवी थी, ठीक है, और माँ थी और बहन। जी, ऐसी हालत में क्या होगा? बीवी, माँ, बहन। एक आदमी का इंतकाल हुआ, उसकी बीवी है और माँ है और बहन। बीवी को कितना मिलेगा? चौथा हिस्सा। माँ को तिहाई मिलेगा। क्यों? औलाद नहीं है नंबर एक, और भाइयों का मजमुआ नहीं है, भाइयों का मजमुआ नहीं है। अगर ये बहन के साथ एक और बहन रहती तो माँ को फिर छठा मिलता। समझ गए ना? अच्छा, बहन को कितना मिलेगा? आधा मिलेगा। क्यों? ना बाप है, ना कोई बेटा है, ना ही कोई उसके साथ शरीक है बहन, और न ही उसका कोई भाई। बहुत रहना चाहिए। समझ गए? फिर वापस एक आदमी का इंतकाल हुआ, उसकी मरते वक्त जब उसका इंतकाल हुआ तो उसके साथ 3 औरतें थीं और दुनिया में उसके अलावा कोई और नहीं था। ठीक है, दुनिया में कोई और उसका नहीं था। नंबर 1 बीवी थी, नंबर 2 माँ थी, नंबर 3 ठीक है। अब इसका माल जो तकसीम किया जाएगा, इनका जो माल तकसीम किया जाएगा इन लोगों में, बीवी कितना मिलेगा? 1/4 मिलेगा। क्यों? मरने वाले के कोई औलाद नहीं है। मरने वाले का कोई औलाद नहीं है तो क्या रहेगा? चौथा मिलेगा। अगर कोई औलाद होता तो 8वां हिस्सा मिलता। और माँ को कितना मिलेगा? 1/3 मिलेगा। क्यों? क्योंकि औलाद का मजमुआ नहीं है, माँ अकेले है। ठीक है। अच्छा, नंबर 3 बहन को आधा मिल रहा है। क्यों? ना बाप है, ना कोई औलाद में ज़कर है, ना उसके साथ कोई मुशारिक है, और ना ही कोई मुहस्सिब है। ना ही कोई मुहस्सिब यानी भाई। मुशारिक नहीं मतलब क्या? बहन। बहुत रहना होता है। और भाई कह रहे हैं अगर एक और बहन रही यहाँ पे तो कैफियत क्या होगी? कैफियत यहाँ पे फिर दूसरी सूरत हो जाएगी। दूसरी सूरत वो क्या? 2/3। ठीक है। कुरान के अंदर इस चीज को कहा गया हुआ है, जहाँ पे ये मसाइल को वाज़ेह किया गया है, उसको क्या कहा गया है? आयते। कौन बताएगा? किसने कहा? हदिया नहीं, और मैं हदिया देता। ठीक है, बारकल्लाह फीक, जज़ाकल्लाह खैर। इसे कहा जाता है आयते कलाला। आयते कलाला का मतलब क्या है? आयते कलाला का मतलब क्या है उमर? यस्तफ्तूना कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला। ठीक है, कुरान में अल्लाह ताला ने यस्तफ्तूनक, आपसे फतवा पूछा जा रहा है। फतवे का लफ्ज़ आया कुरान में, देखिए यस्तफ्तूनक कुलिल्लाहु युफ्तीकुम, कि अल्लाह ताला फतवा दे रहा है। बारी ताला का फतवा है, किसी बंदे का फतवा नहीं है। और हमारे लोगों की बदकिस्मती है कि जब आता है मीराथ का मामला तो कहते हैं हम कोर्ट में जाएंगे। ये अगर लोग जाहिल ना हो तो
تو ہم یہ کہیں گے کہ باری تعالیٰ کے فرمان کے خلاف کھلا ہوا جنگ ہے. لیکن افسوس ہے کہ لوگ جاہل ہیں. ایک ایسی چیز جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے لیے نہیں دیا ہے, خود اللہ تعالیٰ فیصلہ کر رہا ہے کہ میراث تقسیم کیسے کیا جائے گا, اور کہہ رہا ہے چاہے وہ کم ہو چاہے وہ زیادہ ہو, مما قل او کثر نصیبا مفروضا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا ہوا ہے. وہ چیز زیادہ ہو یا کم ہو, لوگ کہتے ہیں کتنا ہے اس نے چھوڑ کے گیا ہے, کتنا کچھ تو نہیں چھوڑا, صرف جو ہے بینک کے اندر 20-30 ہزار روپے ہے یا 1-2 لاکھ روپے ہے بس, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے جمع کیا جائے, اس کو ویسے تقسیم کیا جائے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا, مما قل او کثر نصیبا مفروضا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے فرض کیا ہوا ہے اس کو, کوئی وہ آسان چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور جہاں پہ نہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے حصے بتائے ہیں, ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق دیا ہے کہ کم سے کم یہ چیز آ کر کے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں. ورنہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم لوگوں کے بیچ میں ان آیتوں کی تفسیر کرنا تو دور کی بات ہے, اس کا ذکر بھی جو ہے نہیں ہے, اور نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اچھے اچھے لوگ, خیر خواہ لوگ, پروگرام کرنے والے لوگ, تقریریں کرنے والے لوگ, دین سے محبت کرنے والے لوگ, اچھی عبادتیں کرنے والے لوگ, قربانی دینے والے لوگ, ان ساری چیزوں سے کیا ہے, محروم اور نواقف. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے حجت بنے, ہمارے اوپر حجت نہ بنے, قیامت کے ہم سے سوال نہ. جی المهم کہنے کا مقصد یہاں پہ ہے, اسے کیا کہا آیت کلالہ کہا گیا. کلالہ کا مطلب کیا ہے, اللہ تعالیٰ خود آگے فرماتا ہے ان امرؤ ہلک, کہ انسان کی وفات ہو رہی ہے, نہ اس کے والد ہیں اور نہ ہی ان کے کون ہیں, اولاد. تو دو چیزیں لوگ نہیں, تو ہم نے بتایا نا پہلے, نہ والد, تو پھر ایسی جگہ میں تقسیم مال کس پہ ہوگا جب اولاد بھی نہیں ہے اور جب کیا کہتے ہیں اصل والد بھی نہیں ہے, تو تقسیم کس کے ہوگا, بھائی اور بہن میں ہوگا. اور بھائی اور بہن میں پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل بتا دیا, بہن کو کب آدھا ملے گا, بہن کو کب 2/3 ملے گا, اور کب لڑکی کو لڑکی کا ڈبل ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں پہ تفصیل بیان کر دیا. المهم تو یہاں پر پھر کیا کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ بہن کو 2/3 ملے گا, کب کب نمبر 1 جی 1 سے زیادہ بہن ہو, یعنی اس کے ساتھ کوئی مشارک ہو. یعنی بہن ہے, کوئی سگی بہن ساتھ نہ رہے اس کے, ٹھیک ہے, یعنی سگی بہن ساتھ ہو, مشارک ہونا ہے کہ نہیں, یعنی جی باپ کی طرف بہن رہے گی اس کا پھر الگ حساب رہے گا, اس کا حساب پھر اگر باپ کی طرف سے بہن رہی اس کا حساب کیا رہے گا, الگ رہے گا. اچھا, نمبر 1 یہ ہوا. نمبر 2 کیا ہے, یہاں پر دیکھیں مشارک نہ ہو, یعنی نہیں ہونا ہے. یہ کیسے میں نے سیکھا ہے, مشارک نہیں ہونا ہے اور معصب نہیں ہونا. یہاں پہ مشارک ہونا ہے اور معصب کیا ہونا ہے, نہیں ہونا ہے. بھائی نہیں ہو گیا, ٹھیک ہے کہ نہیں, واضح رہا. یہاں پہ 2 شرط ہیں. پہلے جو شرط تھی کیا تھی, وہاں پہ نہ مشارک ہے اور نہ ہی معصب ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ جب 2/3 ملے گا اس کو, مشارک ہے لیکن معصب نہیں ہے.
اور عام طور پر دیکھیے آپ جب شرائط دیکھیں گے نا شرائط عام طور پر میراث میں دو طریقے سے ہوتا ہے یا ہونا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے شرط وہاں پہ کیا ہے وجودی ہے یا عدمی ہے. ٹھیک ہے جو فرائض کے اندر اہل علم تقسیم کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ بیٹی کو آدھا ملے گا دو شرط کی بنیاد پر ایک وجودی ہوتا ہے اور ایک آدمی ہوتا ہے یا آدھا ملے گا اس کو دو شرط کی بنیاد پر جب دونوں آدمی ہو. لیکن اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. یہ علوم اصطلاح یہاں پر کیا ہے پھر 2/3 پر مشارک ہونا اور مناسب نہیں رہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ کس کا رہا بہن کو جب کتنا ملے گا اس کو 2/3. مثال لیں ہم چلیے مثال لیتے ہیں ایک آدمی کا انتقال ایک عورت کا انتقال ہوا جس کے شوہر تھے. اسے کتنے کون تھے شوہر اور بہن تھی ایک نہیں 2 بہن کیونکہ ہمارے پاس یا 3 بہن شوہر 3 بہن. ایسی حالت کے اندر شوہر کو کتنا ملے گا آدھا ملے گا. کیوں مرنے والے کے اولاد اور بہن کو کتنا ملے گا 2/3 کتنا ملے گا ان کو مال کا 2. لوگ آپ لوگ بولیں گے تقسیم کیسے ہوگا. ٹھیک ہے اسے کہا جاتا ہے مسئلہ کو عول کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے اس مسئلے کو عول. یہ انشاءاللہ آگے ہم لیں گے اس کو لیں گے. عول کا مطلب یہ ہوتا ہے حضرت علی بن ابی طالب سے پوچھا گیا کہ لوگوں کے حصے زیادہ ہو گئے اور مال محدود ہے تو کیا کہیں گے. علی بن طالب نے کیا کہے کہ کل یدلی بسہمہ والمسئلہ تعول کہ سبوں کو حصہ ملے گا اور مسئلہ عول میں سے رہے گا. عول کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے ہیں سب کو اتنا ملے گا اور مال جو ہے اس کی طرف وہ نسبت کی جائے گی. یعنی یہ مسئلہ اصل طور پر رہے گا کتنے سے 3 اور 2 کے کیا ہے اس کے بیچ میں 6 ہوتا ہے. یہاں پہ مسئلہ 6 سے رہے گا. شوہر کو 3 ملے گا کیونکہ آدھا ہے اور بہنوں کو بھی 3 ملے گا. ٹھیک ہے اور اسی کی بنیاد پہ وہ پھر تقسیم کیا جائے گا. ٹھیک ہے یہ نہیں بہنوں کو کیا کہتے ہیں 4 ملے گا. بہنوں کو کتنا ملے گا 4 ملے گا اور یہ مسئلہ 6 کے بدلے 7 سے رہے گا. یعنی جو 6 والا حصہ تھا اس کو بڑھا کے 7 کر دیا گیا اور اس طریقے سے اس کو تقسیم کر دیا گیا. اس سے ہوگا کیا کہ شوہر میں سے بھی تھوڑا سا کم ہوگا اور بیٹیوں میں سے بھی تھوڑا سا کم ہوگا. ٹھیک ہے یہ انشاءاللہ آگے آنے والا. تو اس طریقے سے پھر تقسیم کیا جائے گا. ایک اور اس سے صاف مسئلہ لے لیتے ہیں تھوڑا سا اور واضح مسئلہ لیتے ہیں. ایک آدمی کا انتقال ہوا اس کی والدہ ہیں والدہ اور 2 بہنیں. ٹھیک ہے اور چچا. والدہ کو کتنا ملے گا 1/6 1/3 جی کیوں اولاد
بھائی اور بہنوں کا گروپ ہے. ٹھیک ہے, بھائی اور بہنوں کا گروپ ہے. تو ماں اور والدہ کو کتنا ملے گا؟ 6 حصہ ملے گا. اچھا, اور بہنوں کو 2 بھائی 3 ملے گا, اور چچا کو باقی ملے گا اگر باقی رہا. ٹھیک ہے, تو یہ اس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا. مسئلہ 6 سے رہے گا. والدہ کو 1 ملے گا, بہنوں کو 4 ملے گا, اور چچا کو 1 ملے گا. ٹوٹل ملا کر کے 6 ہوگا. تو اس طریقے سے 2/3 تقسیم کیا جا رہا ہے. چلیے, یہ ایک مسئلہ ہو گیا ہے. اب اس کے بعد بہن کو آدھا تھا, 2/3 تھا. ابھی ایک حصہ اور ہے بہن کا, جو دو سے بڑھ کے جس میں بھی بہنیں رہیں گے 2 ہو گئی بہن, 3 ہو گئی بہن, 4 ہو گئی بہن, 10 ہو گئی بہن. کتنا رہے گا سب کو؟ 2/3. بار بار ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں اب اس کو لکھ جاتے ہیں. وہ کیا؟ اگر بہن کے ساتھ بھائی رہا تو کیا ہو گیا یہاں پہ؟ پھر مسئلہ باقی کا رہے گا. کیا مطلب ہوا باقی کا؟ کہ للذکر مثل حظ الانثیین, جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہا ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ لڑکے کو لڑکی کا ڈبل. کب؟ جب اس کے ساتھ کون رہے گا؟ معصب رہے گا. معصب کیا مطلب ہوا معصب کا؟ کہ بھائی رہا اس کے ساتھ. کون رہے گا؟ بھائی رہا. یہ ہمارے پاس تعصیب کی ایک صورت رہی ہے. تعصیب کی ایک صورت, ہمارے پاس تعصیب کی 2 صورتیں ہیں. یہ ایک صورت تعصیب کی رہی. کب؟ جب اس کے ساتھ کون تھا؟ بھائی رہا. یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی کا انتقال ہوا, اس کی بیوی تھی اور ایک بھائی اور ایک بہن. بیوی کو کتنا ملے گا؟ 1/4. کیوں؟ اولاد نہیں ہے. بھائی کو کتنا ملے گا؟ بھائی اور بہن کو باقی ملے گا. بھائی اور بہن کو کتنا ملے گا؟ باقی. جو مال ہے اس مال کو 3 حصہ تقسیم کیا جائے گا. جو باقی رہے گا 1 بھائی کو جائے گا, 2 بھائی کو جائے گا, اور 1 بہن کو جائے گا. یہ کیا چیز رہی؟ تعصیب. اچھا, اگر یہ چیز اندازہ ہو گیا آپ لوگوں کو تھوڑا بہت, خلاصہ درس کا ہمارا یہ ہے آج کہ بہن کو آدھا ملے گا اگر مشارک نہیں ہے اور معصب نہیں ہے. بہن کو 2/3 ملے گا اگر مشارک ہے معصب نہیں ہے. بہن کو باقی ملے گا اگر معصب ہے. ٹھیک ہے نا. ایک مسئلہ یہاں پہ اور ہے, اور وہ چیز انشاءاللہ ہمیں عصبہ جب لیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا. عصبہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک عصبہ اپنی طاقت سے ہوتا ہے, ایک عصبہ کسی اور کے ساتھ مل کے ہوتا ہے, اور ایک عصبہ کسی اور کے ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. عصبہ مع الغیر, عصبہ بالنفس, وعصبہ بالغیر, وعصبہ مع الغیر.
یہ انشاءاللہ اگلے درس کا ہمارا سبق رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اگر ہم ابھی باقی لوگوں کو پورا کر لیں گے تب. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا, تو یہاں پہ ایک مسئلہ اور آئے گا بہن کے ساتھ, تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے آپ کو. وہ یہ مشارک بھی ہے معصب بھی. جی مشارک بھی ہے معصب بھی. معصب, اسی لیے ہم نے کہا تھا معصب یہاں پر بھائی ہے. ٹھیک ہے نا. ایک صورت ابھی اور بنے گی جس کے اندر معصب کوئی اور ہوگا, لیکن اس کے عصبہ سے اس کو فائدہ نہیں ہوگا, کسی اور کو فائدہ کر رہا ہے. یہاں پہ جو معصب ہے وہ کیا کر رہا ہے, اپنے ساتھ بہن کو بھی لے کے چل رہا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں, وہاں پہ چیز نہیں ہوگی. اور وہ صورت کیا ہے, وہ صورت یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس ایک بیٹی رہی, ایک آدمی کا انتقال ہوا, اس کی ایک بیٹی ہے اور ایک بہن ہے. ایک بیٹی ہے اور ایک بہن. تو یہ صحابہ کرام کے قاعدے کے حساب سے الاخوات مع البنات عصبات, یعنی اگر مرنے والے کے پاس صرف ایک بیٹی ہے, بیٹی کے ساتھ بہن عاصب ہو جائے گی. یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی کا انتقال ہوا, اس کی بیوی ہے اور ایک بیٹی ہے, دو بیٹی ہو گئی, جو بس بیٹی ہے اور بہن. ٹھیک ہے, یہاں پہ بیوی کو کتنا ملے گا, 1/8 ملے گا. بیٹی کو کتنا ملے گا, آدھا ملے گا. بہن کو باقی ملے گا. کیوں باقی ملا, بیٹی کی وجہ سے. لیکن بیٹی کا فائدہ نہیں ہوا یہاں پہ, ٹھیک ہے نہیں. لیکن یہاں پہ کیا تھا, اس سے دار ہے, بھائی کے ساتھ شریک ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. یہاں پہ کیا ہے, بیٹی اپنا فرض لے رہی ہے اور بہن کو یہاں پہ باقی مل رہا ہے. تو یہ ہمارے پاس چوتھی صورت کیا, بلکہ تیسری صورت کے اندر ایک کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے, واضح رہا. اور یہ پوائنٹ انشاءاللہ کچھ تفصیل سے بھی آگے آئے گی. جی ہاں, یہاں پہ اگر مشارک بھی ہے اور معصب بھی ہے, اگر 2-3 بہن ہیں اور ایک, کہاں پہ, اگر اس کی پہلے اس میں مشارک بھی نہیں ہے, ہاں معصب بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا مشارک ہے لیکن معصب نہیں. پھر اس میں تیسرے میں صرف معصب, لیکن اگر مشارک بھی ہے اور معصب بھی ہے یہاں پہ چلیں. یہ والا ایسا تو مجھے نہیں کرنا چاہیے, آپ لوگوں کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, چلیں. یہ چیز تھوڑا بہت پہلے آپ اس کے بارے میں پوچھیں, کچھ چیز واضح نہیں ہے, میں مٹا رہا ہوں اس کو. نہ مثال کی ابھی تھوڑی میں اس میں بات کر رہا ہوں. ابھی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مثال والی جو چیز ہے میں آپ لوگوں کو مثال دینا چاہ رہا ہوں. مثال آپ نے کیا, مثال کے 3/4 دونوں کے بیچ میں رہے گا, بھائی اور بہن کے بیچ میں 3/4 رہے گا. جو باقی اور ہے گا. جی باقی جی, اور 2 دیکھیے 3/4 نہیں کہا جاتا ہے اس کو. کیونکہ اگر کوئی بیچ میں اور آ جائے گا تو تقدیر ہو جاتا ہے. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں, ہم ان کو باقی دیں گے جتنا بھی رہے وہ. ان لوگوں کو برابر دیں گے یا بھائی اور بہن کو برابر نہیں ہوگا, لڑکوں کو لڑکی کا ڈبل ملے گا. جی ٹھیک ہے. آپ کا اس کا مسئلہ تھا, میں کہتا کہ مرنے والی اگر کوئی عورت ہو, ہاں اس کا شوہر ہو, بیٹی ہو اور ساتھ میں بھائی لگ جائے. آئی لگتا ہے. چلیے مسئلہ سمجھے آپ لوگ, مسئلہ سمجھے. مسئلہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا,
میں پورا اس کو جگہ ہو جائے ہمارے پاس. جی آصف بھائی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا، ایک آدمی کا انتقال ہوا نا، نہیں عورت کا انتقال، عورت کا انتقال ہوا. کیا تھا وہاں پہ؟ شوہر ہے، شوہر ہے، ٹھیک ہے، اور ماں ہے، اور ایک بہن اور ایک بھائی ہے. ایسی صورت میں مسئلہ کا تقسیم کون کرے گا؟ ہاں عمر، شوہر کو کتنا ملے گا بیٹا؟ آدھا ملے گا، شوہر کو آدھا ملے گا، صحیح ہے؟ شوہر کو آدھا ملے گا. ہاں مرنے والے کے بھائی بہن ہے نا جی، ہاں اولاد نہیں ہے اس لیے اس کو آدھا ملے گا. بھائی بہن سے اس کا کوئی لین دین نہیں ہے. شوہر اور بیوی کا حصہ کم زیادہ کب ہوگا؟ جب مرنے والے کی اولاد ہوگا، ٹھیک ہے نا. اچھا ماں کو کتنا ملے گا؟ 1/6 1/3. کیوں؟ بھائی اور بہن کا مجموعہ ہے 1/6. اچھا بہن اور بھائی کو کیا ملے گا یہاں پہ؟ باقی ملے گا. کتنا؟ بھائی کو بہن کا ڈبل. جی ہاں عاصم بھائی کیسا واضح ہے؟ چلیے ظہر بھائی آپ کا کیا مسئلہ تھا؟ جی ایسی چیز نہیں ہے. دیکھیے جو بھی ساتھیوں سوال آئے اس کو اپنی کاپی میں لکھ لیا جائے. کبھی صحیح بات ہے کہ اس وقت درس کے دوران سوال کرنا کئی دفعہ ناممکن ہوتا ہے، تو آپ سوال کو لکھ لیا کریں تاکہ آخر میں ہم اس کو تفصیل سے لے سکیں. جی ہاں بتائیں. مشارک بھی ہے، معاصر بھی ہے. کہہ رہے ہیں کہ مسئلے کے اندر مشارک بھی ہے اور معاصر بھی ہے. اچھا مشارک کسی کا مطلب یعنی بہن کے ساتھ ایک اور بہن ہے نا، یعنی یہ دو بہن ہو گئی اور معاصر بھی ہے. تو پھر کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ نہ ہو تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ دو اور ماں کو دو بہن ہے نا، ٹھیک ہے جی واضح رہا. جیسے کہ اگر مثال دی تھی کہ ایک بھائی اور ایک بہن تھی، ہاں دو بہنیں اور ایک بھائی بن گئے، تین کس طریقے سے ہوگا؟ وہ باقی کا دو بہنوں کا آدھا ملے گا یا بہنوں کے حصے کا ڈبل ملے گا؟ بھائی کو بہنوں کا حصہ ڈبل ملے گا. بھائی کو بہنوں کا حصہ کا ڈبل ملے گا. جی واضح رہا. یہ آگے چلے ہم. ہمارے پاس ابھی جو ہے کہتے ہیں ایک باقی ہے ابھی بہن. کون؟ باپ کی طرف سے جو بہن ہے. اچھا باپ کی طرف سے جو بہن، اللہ بہن جسے کہا جاتا ہے. پھوپھی. جی پھوپھی. پھوپھی کیسے؟ مرنے والی لڑکا ہے ایک جو اپنی ماں اور باپ کا اکیلا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی والدہ کی وفات کے بعد اس کے بعد میں دوسری شادی کر لی. اس سے ایک بہن ہے، اس سے ایک بہن ہے. سمجھے؟ تو بہن جو رہے گی سگی بہن ہے کہ وہ کس کی طرف سے رہے گی؟ وہ باپ کے طرف سے بہن رہے گی، ٹھیک ہے نا.
اچھا ایسی حالت میں ایسی کیفیت میں جو باپ کی طرف سے بہن ہے ان کی کیا صورت رہے گی؟ نمبر 1 سب سے پہلی بات یہ ہے اگر بہن ہے تو وہی شرط ہوگا جو پہلے ہو چکا ہے، پہلے شرط ہو چکا ہے۔ نمبر 1 اصل نہ ہو، یعنی باپ نہ ہو، اصل نہ ہو یعنی باپ نہ ہو۔ نمبر 2 دادا کے بارے میں ہم بتا دیں کہ اختلاف ہے۔ نمبر 2 فرع نہ ہو یعنی اولاد نہ ہو، اور خاص طور پر بیٹا، کیونکہ بیٹیوں کے بارے میں صورت آئے گی آگے، کیونکہ بتا دیں کہ عصبہ کی بن جاتی ہے وہاں پہ، یعنی لڑکا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 یہاں پہ ہے سگی بہن یا سگا بھائی۔ سگی بہن کے ساتھ کچھ کنڈیشن ہو سکتی ہے، کم ہوگی لیکن کچھ جگہوں پر کنڈیشن رہے گی، ٹھیک ہے۔ کیا ہوگا یہاں پہ؟ سگا بھائی نہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیز اگر نہیں ہے تو کچھ حالتوں میں بہن کو پہلی بات یہ کہ جو بہن حصہ یہاں مل رہا ہے نا، وہ جو سگی بہن والی حصہ مل رہا ہے۔ اگر سگی بہن نہیں ہے، سگا بھائی نہیں ہے، تو باپ والی بہن کو وہی کیفیت ہوگی جو سگی بہن، یعنی جو چیز ہم نے وہاں پہ ذکر کیا اس کو آپ یہاں پہ آ کے ذکر کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز اضافہ ہے اس میں، اسی سے ہم شروعات کرنا چاہ رہے ہیں۔ شاید میں نے ذکر کرنا یہاں پہ بھول گیا، چلیے وقت کتنا باقی ہے ہم لوگوں کا؟ وقت کتنا باقی ہے؟ 5 منٹ نا بھائی، مشکل یہ ہے کہ کافی مدت کے بعد ملاقات ہوتی ہے آپ لوگوں سے، اور ٹائم بھی بڑی جلدی نکل جاتا ہے۔ جی ٹائم بڑھا دیا جائے، ٹھیک ہے، ساتھی راضی رہیں گے، سب کے رضامندی رہیں گے، تھوڑا سا بڑھا سکتے ہیں، تھوڑا سا، کیونکہ تھوڑا سا پریکٹس جب چیزیں آ رہی ہیں زیادہ پریکٹس کی ضرورت پڑے گی۔ اور میں باپ کی طرف سے جو بہن اس کو لے کے بیچ میں آدھا نہیں چھوڑنا چاہ رہا ہوں، آدھا لے کے پھر، اور مشکل یہ ہے کہ باپ کی طرف سے بہن اور بعد میں ماں کی طرف سے جو بھائی بہن ہیں وہ کوئی بات نہیں، اتنا مشکل نہیں، وہ آسان ہی ہے، اللہ آسان کرے۔ پھر چلیں عمر آپ کا مسئلہ کیا تھا جو تیری بات مسئلہ آپ نے دیا تھا؟ ایک منٹ پہلے میں دیکھتا ہوں یہاں پہ، حل کیے تھے آپ؟ شوہر، ہاں غور کریے ساتھیو، یہاں پہ ایک آدمی کا انتقال ہوا، ایک آدمی کا انتقال ہوا، یا بلکہ ایک عورت کا انتقال ہوا تھا نا، ایک عورت کا انتقال ہوا جس نے اپنے بات چھوڑ کے گئی تھی شوہر کو، ٹھیک ہے،
اور ماں ہے اور پوتی ہے. اور پوتی کا بیٹا. جی جی شوہر کو کتنا ملے گا؟ شوہر کو دیکھ لیں اور کہیے. شوہر ہے، ماں ہے، پوتی ہے. جی 1/4 ملے گا. ماں کو بھائی اور بہن کا مجموعہ نہیں ہے. بھائی بہن کا مجموعہ نہیں ہے، اس لیے ماں کو 1/3 ملے گا نا. جی 1/6 ہے. کیوں؟ اولاد ہے. گھر بھی جو ہے کہ نا پوتی ہے لیکن کیا ہے؟ اولاد ہے. چھٹا حصہ ملا. پوتی کو کتنا ملے گا؟ پوتی کو جی بیٹی کو کتنا ملتا ہے؟ بیٹی کو اکیلی رہے گا بیٹی کو کتنا ملے گا؟ اور پوتی اگر اکیلی رہی تو وہی چیز ہے نا، آدھا ملے گا. جی یہاں پہ پوتی کا بیٹا کچھ نہیں. کیوں؟ پوتی کو ہو سکتا ہے دوسری بہن ہو، اس کی دوسری بہن ہو. بیچ میں کون کہہ رہا ہے بیچ میں؟ ہاں بیچ میں کیا ہے؟ عورت ہے. جیسے عمر بھائی نے بتایا کیا ہے یہاں پہ بیچ میں؟ عورت ہے. اس کو کچھ نہیں ملے گا. لیکن اگر پوتی کے بدلے یہاں پہ پوتے کا بیٹا ہو، کیا ہو؟ پوتا سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جس سے انتقال ہوا تھا اس کا دادا تھا. ٹھیک ہے. اگر اس کا بیٹا رہا، پوتے کا بیٹا رہا، تو کیا ہوگا؟ باقی رہے گا. باقی. لیکن اگر پوتے کی بیٹی رہی، باقی نہیں رہے گا. کچھ نہیں ملے گا. کہہ رہے ہیں اگر آپ بیٹی ہے ٹھیک ہے، اور پھر پوتی آئی وہاں پہ، تو بیٹی کو تو آدھا ملے گا. پوتی کو کتنا ملے گا؟ یاد کریے. کہاں ہے؟ کون کہہ رہا ہے 1/6؟ 1/6 ملے گا. نہیں آیا تھا پچھلے 10 میں؟ پچھلے 10 میں تھا کہ نہیں؟ پچھلے 10 میں پوتی. تو یہاں پر بھی پوتی ہے، اور میں بول رہا ہوں پوتے کا بیٹی ہے، پوتے کی بیٹی. ایسے ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ یہاں پہ پوتے کا بیٹا رہا یا بیٹی رہی، پوتے کی بیٹی رہی، پوتے کی بیٹی رہی. اس کو کتنا ملے گا؟ پوتے کی بیٹی
कितना मिलेगा 1/6 1/6 मिलेगा। मुझे लग रहा है लोगों को भारी पड़ रहा है। वापस आइए, बेटी और पोती की बात हो रही है। बेटी के साथ अगर पोती है तो कितना मिलेगा उसको, ठीक है कि नहीं? वो है ये पिछले दर्स में हो चुका है, ये पिछले दर्स में हो चुका है कि बेटी अगर रही उसको आधा मिला, पोती अगर रही उधर तो उसको कितना मिलेगा? बेटी के साथ पोती को छठा हिस्सा मिलता है। बेटी के साथ पोती को कितना मिलता है? छठा हिस्सा मिलता है। तो यहाँ पर भी पोती और उससे एक नंबर नीचे है ये। पोती को जब आधा मिल रहा है तो पोते की बेटी को कितना मिलेगा? फिर छठा हिस्सा मिलेगा। चलिए पहले किए थे पिछले हफ्ते वो बहन के साथ थी पोती, हाँ अभी पोती के साथ पोते की बेटी पिछले दफा किसी बहन के साथ थी बहन के साथ पोती थी, तो वो हमें कहते हैं कि वो अच्छी ना। बहन के साथ अगर पोती रहेगी तो क्या कहते हैं, पोती को आधा मिलेगा और हाँ, और फिर बहन को जो है क्या कहते हैं वहाँ पे आसिफ रहेगी बहन पोती की वजह से। हाँ चल बिस्मिल्लाह, यहाँ पे हम एक मसला और ले लेते हैं जो पिछले दर्स का था, जो साथियों ने हल किए हैं। आमर हुसैन ने भी हल सही है माशाअल्लाह। शौहर, यहाँ पे हमारे पास शौहर है, वालिद है, बेटी। शौहर, वालिद, बेटी, कौन हल करेगा? अमर हुसैन दिया है मेरे पास सामने, इसलिए पेपर इसलिए मैं पूछ। अब्दुल बसीर भाई कहाँ हैं? अब्दुल बसीर भाई जी, अब्दुल बसीर भाई आपने हल किया है यहाँ पे, ठीक है? तो शौहर को कितना मिलेगा जी? 1/4 मिलेगा। और वालिद को 1/6 मिलेगा। और बेटी को ये 1/2। यहाँ पे अब्दुल बसीर भाई ने कुछ और लिखा है और यहाँ पर कुछ और बोल रहे हैं। तो अब बताइए वो वाला सही है कि ये वाला सही है? अच्छा, अब्दुल बसीर भाई के पास कुछ लोग आए तो उन्होंने ये फतवा दिया, ठीक है? तो कितने लोग इनके इस फतवे से मुत्तफिक हैं? उलमा के बीच में इख्तिलाफ होता है, शुरू से इख्तिलाफ होते हुए आया, ठीक है जी। अब आप लोग कौन लोग मुत्तफिक हैं और कौन लोग मुखालिफ हैं? कोई साथ में जरा दराज में रखें आपने तो जो लोग सही कह रहे हैं अपना हाथ उठाएं। और जो लोग गलत कह रहे हैं अपना हाथ उठाएं। अजीब जुलसिर भाई, आप गलत किए हैं या? अच्छा चलिए, वालिद की कितनी कंडीशन है? हमने कितना बताए थे? 2 बताए थे कि 3 बताए थे? 3 बताए थे। वालिद को 1 नंबर पे क्या मिलता है? छठा हिस्सा मिलता है। 2 नंबर पर एक छठा और बाकी। कब?
جب وہاں پر کوئی اور مال باقی ہو اور کوئی اور حقدار نہ ہو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور تیسری حالت کیا رہے گی؟ صرف اس کو باقی ملے گا. تو سوال یہاں پہ جو کنڈیشن ہے وہ کیا ہے؟ دیکھ لیجیے تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ مسئلہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. یہ مسئلہ ٹوٹل 12 سے رہے گا. شوہر کو چوتھائی حصہ مل رہا ہے، اس کا مطلب کتنا ہے؟ 3 ہے. والد کو 2، بیٹی کو 6، ٹوٹل 11 ہو رہا ہے. ایک باقی ہے ابھی، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا جو باقی جب والد کو جائے گا ہم یہاں پر تھوڑے سے چھٹا ملے گا ان کو. چھٹا باقی رجوع کر رہے ہیں کہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ صحیح تھا وہ فتویٰ؟ جی رجوع کریں گے، بولیں گے صحیح فتویٰ تھا. رجوع کریں گے آپ لوگ اور کیا کہیں گے؟ چھٹا کے ساتھ باقی رہے گا حصہ. سمجھے نا عبد الحسین بھائی؟ کیا رہے گا؟ چھٹا کے ساتھ باقی. چھٹا کیوں کہا جا رہا ہے؟ چھٹا کیوں کہا جا رہا ہے یہاں پہ؟ کیونکہ کبھی کبھار یہاں پر لوگوں کو حصہ لے لیتے ہیں اور والد کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے، اس لیے پہلے سے چھٹا حصہ بک کر لیا جا رہا ہے. پہلے سے کیا کیا جا رہا ہے؟ چھٹا حصہ بک کر لیا جا رہا ہے. واضح نام ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے چلیں. تو اب جو سے بھائی تصحیح کر لیں گے نا، اپنے مسئلے تصحیح کر لیجیے گا. اور یہ ہے صحیح حل اس کا کہ یہاں پر چھٹا اور باقی ساتھ لکھا جائے گا، ورنہ اگر صرف چھٹا لکھا جائے گا تو مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیونکہ چیز قانون کے حساب سے دیا جا رہا ہے. قانون کے حساب جب آپ نے چھٹا بول دیا تو اس سے زیادہ نہیں دیں گے آپ، اس لیے اس کو آپ کو بدلنا پڑے گا اور کہنا پڑے گا چھٹا اور. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور مسئلہ لے لیتے ہیں جو پچھلے ہفتے کا تھا. دیکھنا کوئی اگر غلط لکھا ہو تو اس کی بات لکھ کے آتا. صحیح ہے کہ نہیں؟ مشکل یہ ہے کہ وہی میں کہتا تھا بصیر بھائی، لگتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو دھمکی دی ہوئے تھے. کافی لوگوں نے صحیح لکھے ہوئے تھے، لیکن جب پہلی مرتبہ پوچھا تو سارے لوگ کہتے کہ چلیں. ارشد بھائی کہاں ہیں؟ ارشد بھائی جی چلیے. کہہ رہے ہیں کہ بیوی ہے. بسم اللہ. ٹھیک ہے ساتھیو، یہاں پہ ہم سب سیکھنے کے لیے آئے ہوئے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور انسان ایک ایسی چیز ابھی سیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے. شاید اتنی عمر ہو گئی ہوگی شاید کوئی اس کو پڑھایا ہوگا، تو غلطی اگر یہاں پہ ہو رہی ہے تو نارمل سی بات ہے. کوئی اگر میں کسی پر تھوڑا بہت چٹکلا کر دیا تو برداشت کر لیجیے. یہ اس وقت ہم سیکھنے کے لیے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور ساتھی جب ہنس لیتے ہیں تھوڑا سا ماحول بدل جاتا ہے. یہ ہے اصل مقصد، ورنہ کسی کے یہاں پر توہین کرنے کا معاملہ نہیں ہے. ساتھی ہم سب سیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ چلیں یہاں پر بیوی ہے، بیوی اور والدہ ہے. والدہ ہے، والدہ ہے اور 2 پوتی، 2
पोतियां हैं। ठीक है, चलिए अरशद भाई लिखेंगे, मदद करेंगे हमारी। बीबी कितना मिलेगा? 1/8। क्यों? क्योंकि पोतियां मौजूद हैं। 1/8। वालदा को वालदा को जी नहीं, वो लोग बात सुनिए, आप अपनी बात करिए। आप बात ना वो देखें, अभी क्या है आपका? 1/6। क्यों? पहले इसको हिस्सा दिया जाएगा, फिर उसके बाद जब पोती का हिस्सा आने के बाद फिर बाकी वालिदा वालिदा और पोतिया। वालिदा को मैंने कितनी कंडीशन बताई थी? 3। नंबर 1 क्या है? नंबर 1/3 रहेगा जब औलाद ना हो और भाइयों का मजमुआ ना हो। दूसरा क्या है? छठा है जब औलाद हो या भाइयों के मजमुआ हो। तीसरा कौन है वहाँ बता रहे थे? 1/3 बाकी का। 1/3 बाकी का कब? जब उमरी मसला होगा। तो यहाँ पे क्या है? पोतियां हैं, तो माँ को कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। पोतियां को कितना मिलेगा? हाँ दो पोतियां कितना मिलेगा? 2/3 मिलेगा, है ना? वादे है? रुजू कर रहे हैं अपने राय से आप? चलो अपने राय से यहाँ को रुजू कर रहे हैं आप। ठीक है, तो ये असल सही मसला ये हल का है, ये कि बीवी को 8वां मिलेगा, वालदा को 6 मिलेगा, 2 पोतियों को 2/3 मिलेगा। ठीक है, वालिदा को कभी भी जो है बाकी नहीं मिलेगा। वालिदा का मकाम भले भी ऊंचा है, मीराथ के अंदर कैफियत अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ और रखा है। मीराथ में कैफियत अल्लाह ताला ने कुछ और ही रखा है। माँ का मकाम बहुत ज़्यादा है, लेकिन पैसों से उसको फैसला नहीं किया जाता है। ठीक है कि नहीं? पैसों का जो तकसीम का मामला है, चाहे वो मीराथ में हो, चाहे वो हिबा के अंदर हो, चाहे वो ज़कात में हो, चाहे वो और किस में हो, उसका एतबार अल्लाह ताला ने और रखा है। तो यहाँ पर भी आप देखें कि माँ को बाप के सामने माँ को माल में कम मिलता है। ठीक है, और माँ या तो पूरे माल का 1/3 लेगी या फिर 6 हिस्सा लेगी। माँ का सिर्फ यही है, बाकी। और देखिए, बाप का हिस्सा कभी कम हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, लेकिन माँ का हिस्सा हमेशा या 6 माल मिलेगा उसको, या तो 1/3 मिलेगा। ठीक है, उसका अपना हक लाजिम और मौजूद, वो कम नहीं होगा। वादा रहना था। तो जो साथी ये लिखे हैं यहाँ पे कि माँ वालदा को बाकी मिल रहा है, वालदा को बाकी नहीं है। समझ गया ना? वालदा कितना रहेगा? या फिर जो उमरी मसला के अंदर जो नाम है 1। चलो इसी पर इत्तेफाक करें आज। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीकुम, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।